یہ ڈیجیٹل دہشت گردی پھیلا رہا ہے، یہ غدار ہے ملک کا، یہ ہماری نئی نسل کو تباہی کی طرف گامزن کر رہا ہے، یہ محب وطن نہیں ہے، یہ ہونڈی حوالے کا کام کرتا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں بڑا با اثر ہے، بڑے سیاستدانوں کے ساتھ بھی رابطے ہیں، بڑے افسران کے ساتھ بھی رابطے ہیں۔ اس کو عبرت کا نشان بنانا ہے ہماری فورسز نے، بس اب اس کی گرفتاری ہونی ہے، گرفتاری کے بعد جب اس کا ریمانڈ آئے گا، ریمانڈ میں یہ بتائے گا ویزا منسوخ کیوں ہوا، برطانوی حکومت نے ڈیپورٹ کیوں کیا۔ اس نے ایک برانڈ پرفیوم لانچ کیا، اس کا نام کیا رکھا؟ 295۔ سدھو موسے والا میرا استاد، جاہل آدمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میرا نام زین امتیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ۔ ناظرین، پاکستان میں جو یوٹیوبرز ہیں اور انفلوئنسرز ہیں جو کہ گیمبلنگ کے اندر ملوث تھے، ان کے خلاف گھیرا تنگ کیا ہوا ہے، جیسے ڈکی بھائی کے کیس کے حوالے سے آپ نے دیکھا، اور ریسنٹلی جو ہے وہ رجب بٹ جو کہ پاکستان کے مشہور یوٹیوبر ہیں، ان کو جو ہے برطانوی حکومت نے ان کا ویزا منسوخ کر دیا اور ان کو ڈیپورٹ کر دیا ہے۔ دوسری جانب انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اپنی بیل بھی کروا لی ہے، پروٹیکشن بیل جسے ہم کہتے ہیں۔ یہ سارا معاملہ ہے کیا واقعی رجب بٹ اب کسی بڑی مصیبت میں پھنسنے والے ہیں؟ کیا رجب بٹ کے خلاف بھی تمام سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں نے گھیرا تنگ کر لیا ہے؟ میرے ساتھ سینئر کرائم رپورٹر جواد شاہ صاحب موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر یہ بتائیے گا، بڑا مشکل ہے کہ جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ تمام اداروں کا اس طرح متحرک ہونا، اور پھر برطانوی حکومت نے بھی ویزا منسوخ کر دیا، رجب بٹ کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے؟ تھینک یو ویری مچ زین۔ آپ جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے۔ جب آپ پاکستان سے باہر جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ 295 ہمارے مذہب میں، ہمارے آئین میں اس کا جو نام ہے یہ نہیں لینا چاہیے، تو یہ توہین مذہب ہے۔ ہم تو اس سائڈ پہ جاتے نہیں، کیونکہ پھر بین المذہب کی ساری چیزیں ایکٹیو ہو جاتی ہیں کہ جی انہوں نے اس مذہب کی توہین کی ہے۔ اس نے ایک برانڈ پرفیوم لانچ کیا، اس کا نام کیا رکھا؟ 295۔ پنجابی کی مثال ہے، اب برکی کان چ پاندا ہے، منہ میں ڈالتا ہے نا روٹی، چوچی تو نہیں کہتا۔ تو اس کو کیا مصیبت پڑی تھی، کیا پرابلم تھی یہ جا کے وہاں پر اینٹی اسٹیٹ ہمارے ریلیجیس کے اگینسٹ جا کے یہ نام رکھے؟ کوئی بھی نام رکھ لیتا، رجب بٹ پرفیوم رکھ دیتا، آر بھی رکھ لیتا، کچھ بھی رکھ سکتا، فیملی رجب بٹ، فیملی پرفیومز، وٹ ایور، کچھ بھی رکھتا۔ لیکن یہ ذہنی طور پر دہشت گرد ہے، یہ ڈیجیٹل دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ ڈیجیٹل دہشت گرد؟ آپ یہ دیکھیں، ڈیجیٹل دہشت گردی ہے اپنے فون کے تھرو، اپنے گیمبلنگ ایپلیکیشنز کے تھرو، اور یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ہماری نئی نسل کو تباہی کی طرف گامزن کر رہا ہے۔ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کر رہا ہے، اور یہ پاکستان کی اسٹیٹ کے اگینسٹ جا کے یہ کام کر رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے اداروں کو ایک تو فائر وال لگانی چاہیے۔ فائر وال اس لیے لگانی چاہیے کہ یہ جو کام کر رہا ہے یہ دہشت گردی سے کم نہیں ہے۔ ہمارے بچے، معصوم بچے، 8 سال، 12 سال، 10 سال کے جو بچے ہیں وہ یوٹیوب دیکھتے ہیں۔ آپ کسی کو نہیں روک سکتے کہ یار آپ یوٹیوب نہیں دیکھیں۔ ظاہر بات ہے، ریلز آگے آتی ہیں، موو اوور ہوتی ہیں، جب اس کو دیکھتے ہیں، اس کی باتیں سنتے ہیں، یہ اس کا استاد کون ہے، ٹیچر کون ہے، یہ بڑا برملا کہتا ہے سدھو موسے والا میرا استاد، جاہل آدمی۔ یہ تو ریڑھی مان نہیں ہوتے جو، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ سینس ہوتی ہے۔ آپ پڑھائی کیوں کرتے ہیں؟ شعور کے لیے۔ تو یہ جاہل آدمی ہیں، یہ سدھو موسے والا جس کو صبح سے لے کر شام تک قبر میں چھتر پڑھ رہے ہوں گے، درے پڑھ رہے ہوں گے، وہ اس کا استاد ہے۔ جس کا استاد ایسا ہوگا، 20-25 گانے گائے، یہ اس کے گانوں پہ اس کا فین ہو گیا، اور ہماری 12 کروڑ عوام جو ہے، جو اتنے فالورز ہیں، 12-13 لاکھ اس کے فالورز ہیں، جتنے بھی ہیں واٹ ایور، ان سب کو اس نے اپنے پیچھے لگایا ہوا اور نئی نسل کو تباہی کر رہا ہے۔ اس کو فوری طور پہ اریسٹ کرنا چاہیے، لیکن اس نے اپنی پروٹیکشن بیل کروا لی ہے۔ معاملہ ہوا کیا ہے؟ اس کا ویزا منسوخ کیوں ہوا؟ برطانوی حکومت نے ڈیپورٹ کیوں کیا؟ اس نے برطانوی نیشنلٹی لینے کے لیے ڈاکومنٹس دیے تھے جب 1 سال قبل یہ جب گیا ہے لنڈن میں، فارم اے اینڈ فارم بی۔ وہاں پر اس نے جھوٹ بولا تھا کہ میرے پر کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، میرے پہ کوئی مقدمے نہیں ہیں، اور میں کسی انلیگل ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہوں۔ اس سے قبل اس پر اسلحے کی نمائش کا پرچہ تھا، پھر اس کے اوپر جو ہے اس نے شیر کا بچہ تحفہ لیا تھا، وائلڈ لائف کی جانب سے ایف آئی آر دی گئی، پھر اس پر ہوائی فائرنگ کا پرچہ تھا، پھر 295 کا پرچہ تھا۔ پرچے تھے نہیں، کافی سارے پرچے ہیں، ایک آدھا پرچہ ہو نا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ ہو گیا، نہیں، اس پر تو کئی مقدمات ہیں۔ پھر انہوں نے، یہ برطانوی حکومت نے اس کو کہا کہ آپ نے ادھر آ کے اپنی نیشنلٹی کے لیے ہمیں اپلیکیشن دی ہے،
फॉर्म में लिखा है, ओथ में लिखा है कि आप किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, तो आप तो हैप्चुअल हैं, अब तो पीछे से कारीगर निकले हैं, अब पीछे से ही मतलब करप्ट थे। इसकी फिर जो है ना क्राइम टेररिस्ट डिपार्टमेंट जो लंदन की फोर्स है उसने इसकी वेरिफिकेशन की, उस वेरिफिकेशन में ये हैप्चुअल निकला, इसको फिर डिबोर्ड किया गया। उससे कबल मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर है पाकिस्तान का। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में इस टाइम ऐसे इंटीरियर मिनिस्टर पैदा नहीं हुए। वो इलामा इकबाल का शेर है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदावर पैदा। तो ये मोहसिन नकवी है जिसने पाकिस्तान की सालमियत के लिए सबसे बड़ा कदम उठाया। एक तो अफगानी इनखला के लिए बैरियर लगाए, बरतानी जाके हाई कमीशन जॉन मैरिट उनसे बात की और उन्होंने बताया कि गैर कानूनी तौर पर जो जहाँ पर पाकिस्तानी मुकीम है उनको आप डिपोर्ट करें, हम उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो गैर कानूनी जितने भी पाकिस्तानी थे उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। जब बट का नाम जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर ने दिया है? नहीं, इंटीरियर मिनिस्टर को लेटर लिखा गया कि गैर कानूनी तौर पर इलीगल पाकिस्तानी जितने भी हैं आप उनके लिए कोई बात करना चाहते, तो उन्होंने बताया कि जो गैर कानूनी तौर पर मैं उनके लिए क्या बात करूं। फिर जो क्राइम टेररिस्ट डिपार्टमेंट है लंदन का वो इस पर ऑलरेडी वर्क कर रहा था रजब भट्ट के ऊपर, क्योंकि इसने वहाँ की शहरियत लेने के लिए एप्लीकेशन जो दी हुई थी। तो ऑब्वियसली फिर उन्होंने पाकिस्तान फोर्सेस से रब्ता किया, इंटरपोल से इसका चेक करे सारा, तो वो सारा ऑनलाइन है। क्या रजब भट्ट भी उसी तरह गिरफ्तार होगा? NCCIA ने पहले भी एक लिस्ट जारी की थी जिसमें गैम्बलिंग को प्रमोट करने वाले टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स शामिल थे, जिनमें रजब भट्ट सर फहरिस्त थे। अब क्या NCCIA का भी सामना करना पड़ेगा रजब भट्ट को, या जो पुराने केसेस चल रहे हैं बस उनका सामना? देखें, सबसे पहले तो ये गद्दार है मुल्क का, ये रजब भट्ट ये इंडिया के अंदर एक हब बना हुआ है गैम्बलिंग का, ये वहाँ से एप्लीकेशंस लेता है, उस एप्लीकेशंस का ये एम्बेसडर है और गैम्बलिंग की एप्लीकेशंस को ये प्रमोट करता है। तो ये कौन हुआ? आप ये देखें, इसने हमारी नई नस्ल को तबाह किया। गैम्बलिंग, जुआरिये, ये इंडिया के साथ इन्वॉल्व है, इंडिया रॉ के साथ इन्वॉल्व है। इसको इस्लामाबाद में प्रोटेक्शन बेल तो जस्टिस साहब ने दी है, लेकिन उसके बाद इसका कड़ा एहतसाब होना चाहिए। इसका एहतसाब, इसका मीडिया ट्रायल भी होना चाहिए। इसका मीडिया ट्रायल कौन करेगा? आप करेंगे, आपके दोस्त करेंगे, आपके साथी करेंगे। क्यों? ये मुहब्बे वतन नहीं है। ये गैम्बलिंग की एप्लीकेशंस आती कहाँ से हैं? इसका मेन हब किधर है? इसका मेन हब इंडिया में है, भारत में है, हमारे दुश्मन मुल्क के अंदर है, वो इसको प्रमोट कर रहे हैं, वो इसको पैसा देते हैं। फिर ये होंडी हवाले का काम करता है। होंडी हवाले का? होंडी ज़ाहिर बात है, ये होंडी हवाले का काम करता है। ये रजब भट्ट होंडी हवाले का काम करता जी, अब उनके नाम भी मंजर आम पे आ गए हैं और सर फहरिस्त जो लोग हैं, आपके प्रोग्राम में मैं उनका नाम बताऊंगा। ये उनके पैसे यहाँ से उधर लेकर जाता है, लोगों को तो यही पता है। लोग इससे तस्वीरें खिंचवाते हैं और बैग में क्या होता है? बैग में पैसे होते हैं। ब्लैक मनी वाइट मनी करता था, अभी उसका एहतसाब भी होगा, मतलब कि इसका कड़ा एहतसाब होगा। डक्की भाई पे तो पैसे लेके लेन देन की बात होगी थी ना, इस पर वो जो अफसर तैनात होंगे ना, वो मैं आपको बताऊं कि वो ऐसे अफसर है, वो इसका बाल का खाल उतार लेंगे। जेल में भी छितर, आखिरत में भी छितर, दुनिया में भी छितर। इसको इबरत का निशान बनाना है। ये रजब भट्ट डिजिटल दहशतगर्द है। इसने अपने मोबाइल के थ्रू, अपनी एप्लीकेशंस के थ्रू हमारी नस्ल को तबाह किया है। पाकिस्तान में मुसलमान जहाँ जहाँ पर है, इसको फॉलोवर्स तो है ना, ये और ये किसका फॉलोवर है? सिद्धू मूसे वाले का। ये किसका फॉलोवर है? जिन्होंने गैम्बलिंग ऐप्स चलाई। रजब भट्ट, लोग ये कहते हैं बड़ा बाअसर है, बड़े सियासतदानों के साथ भी राब्ते हैं, बड़े अफसरान के साथ भी राब्ते हैं। हो सकता है सियासतदान पुष्टपनाही करें, इसको थोड़ा सपोर्ट करें। देखें, अल्लाह की लाठी जो है ना वो बेआवाज़ होती है, उसकी आवाज़ नहीं होती। ये अल्लाह की लाठी ही इसको लेकर आ रही है। ये जब आएगा ना सुबह, अब जब पहुंचेगा तो प्रोटेक्शन बेल तो ले ली है। जज साहिबन क्या कहेंगे कि गैम्बलिंग की एप्लीकेशंस आप नहीं चलाते थे, ये FIR आपके ऊपर नहीं है, होंडी वाले का काम आप नहीं करते थे। बरतानिया की रिपोर्ट पर ये वापस आ रहा है। ये कोई साजे माजे की रिपोर्ट नहीं थी कि किसी ने 4 लफ्ज़ लिखे, रपट लिखी, दर्ज कर दी। बरतानिया ने रिपोर्ट लिखी है, उनकी टेररिस्ट डिपार्टमेंट ने कहा है कि ये नाअहल है, ये हमारी कंट्री में रहने के काबिल नहीं है, हमने इसको शहरियत नहीं देनी, इसको भेजो वापस। ये वापस आ रहा है। तो आप क्या समझते हैं? असाइलम का केस करना चाह रहे हैं। ये जो असाइलम के केस में गए थे ना और परफ्यूम लॉन्च किया और गैर मुल्की लोगों के साथ राब्ते करके एप्लीकेशंस जुए की चलाई, गैम्बलिंग की,
تو ان کا احتساب اس کو عبرت کا نشان بنانا ہے ہماری فورسز نے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بنانا چاہیے تاکہ کوئی اور گیمبلر ہمارے بچوں کو, ہماری نسل کو تباہ نہ کرے. اس کو چاہیے تھا یہ فورسز کو سپورٹ کرے, یہ پاکستان کو سپورٹ کرے, یہ بڑی فوج کو فورس کرے, ہماری فورس جو ہے ہماری آرمی کو, ہماری نیوی کو, ہماری ہسٹری کو دکھائے, جو لوگ دیکھیں. لیکن لوگ تو کہتے ہیں بڑا پیسہ ہے, ہو جائے گا, کیس سالو ہو جائیں گے, یہ وہ ساری معاملے بھی ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس کو گرفتار ہی نہ کیا جائے کیونکہ وہ ڈکی بھائی والا کیس منظر عام پر آیا اس وجہ سے. اس میں کتنی صداقت؟ دیکھیں اس نے اپنی جو ڈکی بھائی کی پہ اپلیکیشنز تھی نا, جو اس کے اوپر جوئے کی مقدمات جو تھے, اس میں تو اس کی ضمانت ہونی ہی ہونی تھی. جوئے کا پرچے کی نان بیلیبل افینس ہے, مطلب کہ جو کچھ نان بیلیبل تھے وہ اس پہ نہیں لگائی گئی تھی. جو جوئے کی تھی اس کی ضمانت تو جاتے ساتھ ہی ہو جاتی ہے. تو یہ بس کسی اور رگڑے میں یہ ذرا جیل میں گرا ہے بالکل. اور ان کے پاس پیسے بہت پیسے ہیں تو وکیل بھی اس کو ان کے پاس بھی تو لوگ کہتے ہیں بہت پیسے, لیکن اس کے برعکس جنہوں نے پیسے لیے تھے ان کو بھی عبرت کا نشان بنایا ہے. راجہ رفت ڈی جی ایف آئی ہیں, انہوں نے احتساب اپنے گھر سے شروع کیا. اسسٹنٹ ڈائریکٹر, سب انسپیکٹر سب کو گرفت, پورا ڈپارٹمنٹ ہی ہلا کے رکھ دیا. نیا جو بندہ آیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ڈکی بھائی والے حال کرے گا؟ وہ ڈکی کو بھائی کی جگہ اس کو عبرت کا نشان بنائے گا. کیوں یہ کرتے کیا ہیں یہ لوگ؟ کرتے کیا ہیں یہ لوگ؟ آپ لوگوں سے, شریف لوگوں سے بلیک میل کرتے ہیں, ان سے پیسے لیتے ہیں, آپ کو باہر لے کے جاتے ہیں. پھر اس نے یہ بھی کام شروع کیا ہوا تھا کہ میں باہر لے جا کے ویزے کو لے جا کر ویزوں کا کام بھی یہ کر رہا تھا. تو ویزوں کے کام میں بھی لوگوں سے پیسے لیے سننے میں ہے. تو یہ اس کو عبرت کا نشان بنانا ہے. اور کچھ اپلیکیشنز جو ہے اس کے خلاف جو گئی ہوئی ہیں وہ منظر عام پر نہیں آئیں, ابھی اور آئی ہوئی ہیں منظر عام پر نہیں آئی. اپلیکیشنز گئی ہوئی ہیں نا, جو اپلیکیشن گئی ہوئی تھی, جو ٹیررسٹ ڈپارٹمنٹ لنڈن برطانیہ میں جو تھا, وہ جو اس پر ورک ہوا ہے وہ اسی وجہ سے سامنے آ گئی ہیں. بس اب اس کی گرفتاری ہونی ہے. گرفتاری کے بعد جب اس کا ریمانڈ آئے گا, ریمانڈ میں یہ بتائے گا بٹ ہے یا یہ بٹی ہے. والد اس کے بٹی ہیں, خود تو یہ بٹ ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ اپنے والد کو کہتا ہے پٹی صاحب. اور مجھے یہ بتائیں کتنا کہ بے شرم آدمی ہے, اپنے باپ کو بھٹی کہہ کے بلاتا ہے. تو اس میں کچھ سینس ہے؟ اور ہماری عوام اس کے پیچھے سے تصویریں اٹھواتی ہے, کھنچواتی ہے, پھر اس کو اپنے گھروں میں بلاتے ہیں, ولاگ بناتے ہیں. کڑا بہت شکریہ جی. ناظرین, جواد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر کرائم رپورٹر ہیں. ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کیا ہے کہ مزید مقدمات اپلیکیشن جا چکی ہیں, مقدمات کا اندراج جلدی ہو جائے گا, گرفتاری عمل میں لائی جائے گی اور رجب بٹ کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے گا. اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.